کی جانب سے 100 روپے کا انعام آیا ہے. نظر محمد تنبولی راشد ان کی جانب سے 500 روپے کا انعام آیا ہے. اللہ تعالیٰ دینے والے کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ دیر پہلے آپ شمشید سر کے بڑے لڑکے کی موٹیویشنل سپیچ سماعت کر رہے تھے. اب آپ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محترم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرام، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا. اور یہ بھی سیرت نگاہوں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں، ادیبوں کا اصول ہے کہ کسی شخصیت کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے. لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حیات طیبہ مبارکہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب. سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا، آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہی ہے. حاضرین مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم اور خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت پاک وہ ہے جو عرش والا خدا بیان فرماتا ہے. ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے. آئیے چلتے ہیں قرآن میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرا تقلب وجہ کا کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا. حاضرین کرام، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا. ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا. ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا. معمولی باتوں پر کٹ کرنا عام تھا. بچوں کو زندہ درگور کرنا معیوب نہ تھی. عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی. ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا. الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی. دفعتاً چمنستان زہر کے قسمت کا ستارہ ہوا ادا ہوا. حضرت انسان کے فی المختی کا ساقب چمک اٹھا. ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ جگہ گوشہ آمنہ شاہ حرم حکمران عرب و عجم قائد انسانیت فرما روائے عالم شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم بروز کی 12 ربیع الاول 22 اپریل 531 عالم قدس سے عالم امکان میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاودانی دینے کے لیے، قیاسین رقاصین کے نقط کا بھرم توڑنے کے لیے، ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، اختلاف الوان اور تفریق جبر مٹانے کے لیے سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے قابل نبوت کے آخری مقدار اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لے آئے. سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تعجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم مقدس عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود محمود کا ایک نرالی شان سناؤں. چنانچہ معلوم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر علی نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے. سا نے کہا ثروت
کہا ضعیفوں کا مابا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زا نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، قاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وضوح آ رہا ہے، ہاں نے کہا حاجی مرق آ رہا ہے، اور یہ پکار اٹھا یکتا اور انو کا شان والا آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملیں گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملیں گا، تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔ ننھے منھے طالب علم جو آپ حضرات کے سامنے بہت ہی پرجوش انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہے تھے،